دوستو، دنیا مسلسل ایک گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی آج اکیلے اس ملک تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کا دائرہ پورے خطے اور پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ماشاءاللہ معاشی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ایجوکیشن کے سیکٹر میں اور اکنامک انڈیکیٹرز کے لحاظ سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہمیشہ دوسروں کی ترقی پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ترقی، امن، خوشحالی اور انوویشن پوری انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایسے ہی ترقی کی طرف بڑھے، ایک پازیٹیو اور روشن مستقبل کی طرف، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں وہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے جنہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کنسرن کے ساتھ نوٹ کر رہی ہے۔ انڈیا کے پاس آج جی ڈی پی گروتھ، انویسٹمنٹ فلوز، آئی ٹی ایکسپورٹس اور گلوبل ریکگنیشن میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ترقی صرف نمبر سے ہوتی ہے، یا ترقی کا اصل معیار وہ ایٹیٹیوڈ، وہ مائنڈ سیٹ، وہ اجتماعی رویہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک قوم دنیا میں اپنا سافٹ امیج پیش کرتی ہے۔ بظاہر جو خرابی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترقی کے باوجود انڈیا میں ایکسٹریمزم، انٹالرنس اور ایک خاص طبقے کی ریڈیکل آئیڈیالوجی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ٹیکنالوجی، پیسہ اور پاور کسی قوم کے ہاتھ میں آئے تو عام طور پر یورپین کنٹریز، امریکہ یا دوسری ڈیولپڈ سوسائٹیز اپنی گروتھ کو پوری انسانیت کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ وہ پور کنٹریز تک رسائی بناتے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کو مضبوط کرتے ہیں اور سافٹ ڈپلومیسی کے ذریعے دنیا میں اپنا ریپیوٹیشن بہتر بناتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ انڈیا میں یہ گروتھ بجائے پازیٹیو سمت اختیار کرنے کے ایک ایگریسو اور نیگیٹو نیشنل نیریٹو کو مضبوط کر رہی ہے۔ طاقت ملنے کے ساتھ ان کا بیانیہ زیادہ ہاٹ اور زیادہ ڈیوائسو ہوتا جا رہا ہے، جو خود ان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ایک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ انڈیا اپنی طاقت کو دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اپنے ہمسایہ ممالک بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے ایک ڈومیننٹ، ہسٹائل اور ایروگنٹ پوسچر اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسری قومیں ترقی کرتی ہے تو اپنے ہمسایوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہے، ریجنل کوآپریشن کو مضبوط کرتی ہے، ٹریڈ اور ریلیشنز کو بہتر بناتی ہے۔ لیکن انڈیا کی پالیسی اس کے برعکس ہے، وہ اپنی نئی نسل کو نفرت کی بنیاد پر تربیت دے رہی ہے۔ ان کا قومی بیانیہ صرف سپیریورٹی، دشمنی اور فاشزم پر کڑا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی نوٹ کیا ہے، کیونکہ جب کسی قوم کی ترقی کے ساتھ اس کا تکبر، اس کی بڑکے، اس کا نیگیٹو پروپیگنڈا بھی بڑھنے لگے تو پھر اگر کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو وہ عالمی مذاق بن جاتا ہے۔ اس کی تازہ مثال دبئی ایئر شو میں انڈیا کے تیجاس ایئر کرافٹ کا کریش ہونا ہے۔ یہ ایک نیچرل انسیڈنٹ تھا۔ دنیا میں ایسی مس ہیپس ہوتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ ان کے اپنے سٹیٹمنٹس، ان کی خود ساختہ ہائپ اور ان کی انتہا پسندانہ سوچ بہت بڑھ چکی تھی، اس لیے یہ حادثہ عالمی میڈیا میں ایک طنز، ایک مذاق، ایک سمبلزم بن گیا۔ انڈیا ایک بڑی نیشن ہے، پاپولیشن بھی بڑی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، مارکیٹ بھی بڑی ہے اور گلوبل کمپٹیشن میں حصہ لینے کی پوری کیپیسٹی موجود ہے۔ دنیا چین، امریکہ،
EU जैसे ब्लॉक्स के मुकाबले में इंडिया को जगह दे सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब इंडिया अपने नेशनल नैरेटिव को ठीक करे। पावर के साथ विजडम होनी चाहिए, ग्रोथ के साथ ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, तरक्की के साथ इंसानियत होनी चाहिए। अगर इंडिया अपनी आइडियोलॉजी को फाशिज्म से निकालकर नॉर्मल, पीसफुल और ह्यूमन फ्रेंडली रवैये की तरफ ले आए, अगर इंडिया अपनी आइडियोलॉजी को बदल दे, अगर वो एक्सट्रीमिज्म की जगह टॉलरेंस अपनाए, अगर वो नेबर के साथ कोऑपरेशन को तरजीह दे, तो बेशक वो दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर वो इसी एरोगेंट सोच के साथ आगे चलेगा तो इसका नैरेटिव खुद इंडिया की प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा।